ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میرا بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، بہت سخت ہو جاتا ہے، مجھے کوئی تعویذ دے۔ میں کہا یار میں تعویذ والا پیر کوئی نہیں ہاں، لیکن ایک بات سن لو، بیوی پہ تعویذ اثر نہیں کرتا، جو مرضی تو لکھو۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ جو بیٹھے ہیں نا عامل، یہاں بھی بہت ہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ سب فراڈی ہیں۔ نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ پیسے ضائع کرو۔ میرے اوپر سایہ ہو گیا ہے، میرے اوپر جن ہو گیا ہوا ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آخری دو صورتیں ہر جادو کا توڑ ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ پڑھو، کوئی جادو نہیں رہے گا۔ جادوگر اتنے بات کہنے پہ ہر ایک تے پھوکے ماری جاندے ہیں، اتنے ہزار دفعہ اے پڑھو، ایک ہانڈی لے آؤ، ہانڈی دے پھر تھوڑے وال پاواں گے، پھر اے کریں گے، پھر انہوں دم کریں گے، پھر انہوں زمین دباواں گے۔ اوے الو کے پٹھے ہیں سارے، اور آپ بے وقوف ہو سارے جو ان کے پاس جاتے ہو۔ جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو، وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، اس پہ جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں۔ دیکھو میرا نبی کا وظیفہ سنو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ آپ سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے، کھلا دے۔ سوشل میڈیا دیکھو، وہ کتنے وظیفے بتا رہے ہیں، اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں، سب کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، با وضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے باوضو رہتا ہوں، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، سوتا بھی وضو کے ساتھ، اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے، خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 ہیں 15۔ تو آپ نے فرمایا کون کون؟ کا پہلا نمبر تو تہاڈا ہی ہے، پہلے دشمن تو میرے آپ ہیں۔ پھر اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وضو کر کے سو، موت آئی شہید مرو گے۔ وضو کر کے سو، وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے گا۔ وضو کی عادت ڈالو، شیطان آپ سے ڈرے گا۔ کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا۔ تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی، تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو ویکھ لویں کیا ہوگا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا حال چال پوچھنے۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں کہا الو دے پٹھے، کمزور نہ لڑ دیں تینوں شرم نہیں آندی؟ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے، تو لے کر آیا بیوی کی شکایت کہ وہ مجھ سے بہت لڑتی ہے۔ آگے دیکھا تو ادھر بھی بیگم نے چڑھائی کی ہوئی تھی، عمر جیسی شخصیت، وہ چھوٹے چھوٹے گھر، آواز باہر جا رہی۔ وہ تھوڑی دیر سنتا رہا، کہنے لگا تھے تو میرے کو بھی چوکھا کام میں۔ وہ پیچھے مڑنے لگا، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی۔ وہ بھائی خیریت کیسے آئے تھے؟ کہا جی جس کام واسطے آیا سی اتنے بھی ڈھیر سارا ہو رہا ہے، میں تانوں کی دساں۔ کہنی کیا ہے؟ کہا میری بیوی میں اس سے بہت لڑتی ہے۔ تو میں نے دیکھا آپ تو امیر المومنین، اتنی ہیبت تھی، نائی ان کی داڑھی کا خط بنا رہا تھا، ان کو چھینک آئی، حضرت عمر کو تو نائی کا پیشاب نکل گیا روب سے۔ تو وہ کہنے لگے آپ تو اتنے روب والے آدمی ہیں، وہ بیوی آپ کو کیا سنا رہی تھی؟ کہ دیکھو میرے پیارے، اس نے میرے بچوں کو پیٹ میں پالا، 9 مہینے اس کی تکلیف اٹھائی، اور ایک نہیں جتنے بچے پیدا ہوئے، یہ تکلیف جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے۔ پھر اس نے ان کو دودھ پلایا، پھر وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بناتی ہے، پھر وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے،
تو اگر تھوڑا بہت وہ بول پڑے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اس کا میرے اوپر احسان ہے. میں نے کہا جا، کھانے کا وقت تھا دوپہر کا، اس کو لقمہ کھلا پھر مجھے بتا. تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا صاحب وہ تو عجب ہی ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے کھلا رہے گا اور کہنے لگی کس نے پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ تو خود تو نہیں کر سکتا. کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی. تو اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور انہوں نے کہا اللہ مولوی طارق جمیل کو اور اس کے بچوں کو زندگی دے جس نے تمہیں انسان بنا دیا. اچھا، ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ، یہ بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں. جیسے کریلا نہیں کڑوا ہوتا، ایسے وہ بائی نیچر کڑوے ہوتے ہیں. تو ایک ہمارے دو جماعت میں میرے ساتھ وقت لگاتے رہے مسلسل. اچھا، میں یہ گھر کی زندگی بتاتا ہوں، عام طور پر علماء نہیں بتاتے، صرف عبادت پہ اٹک جاتے ہیں. تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا، آگے ان کی بیگم نے اٹھایا. کون بول رہا ہے رنگڑی میں؟ میں نے کہا طارق جمیل بول رہا ہوں. اچھا. میں نے کہا صدیق بھائی کدھر ہیں؟ باہر گیا ہے. میں نے کہا بتا دینا اس کو میں نے فون کیا تھا. کچھ عرصے بعد اس کا فون آ گیا صدیق بھائی کا، اور ہنستا جا رہا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی صدیق؟ کہا میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا؟ کہا وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. کہنے لگے میں نے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں. تو کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہا 27 سال میں کبھی مسکرا کے بولا ہے میرے ساتھ؟ تو کہنے لگا میں سر کو جانے لگا کہ واقعی میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ ہنس کے نہیں بولا تھا. میں نے جب 1999 میں شروع کیا حسنین کو تو میرے سامنے 3 چیزیں تھیں. ایک ان کا علمی رسوخ ہو، جس کے لیے عربی کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو عربیت ایک چابی ہے، دینے والا پڑھتا ہے. دوسری میری تمنا تھی کہ ان کے اخلاق اچھے ہوں. آپ سے پہلے جتنے بچے یہاں سے نکلے ان سب کی میں نے تعریف سنی لوگوں سے. اور ایک چیز جو میں اضافی طور پر اس کی زبردستی پابندی کرواتا رہا کہ صاف ستھرے رہو، خوش لباس رہو. تو مجھے یہ ساری چیزیں وصول ہوں کہ یہ آپ کے بچے دور سے پہچانے جاتے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ لیکن آج کی مائیں بھی ظالم ہیں. بھلا 3 سال کے بچے کو اسکول سے ڈالنا اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہے؟ وچے دی پوٹی نہیں کر رہی، وچے پیشاب نے انہوں اسکول بھیجی جاتے. وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، ماں باپ سے فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے بچے کو نماز بھی نہ کہو. 10 سال کے بعد تھوڑا پابندی کرواؤ. ماں باپ 7 سال 10 سال تک بچے کو ٹائم دیں، ٹائم کوئی نہیں ٹائم دیں. اور اے خبیث موبائل جڑا بوجھے چلے ہی پھر دو، اس کو گھر میں آ کے آف کر دیں، بند کر دیں. آپ کو میرے نبی کی زندگی بتاؤ. میرے نبی جب گھر میں آتے تھے نبوت کا غم درد سب باہر چھوڑ کے آتے، مسکراتے تھے، ہنستے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے. حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، پھر ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، پھر ان کے ساتھ کشتی کرتے، پھر ان کی کشتی کرواتے. کیا کچھ نہیں کیا. آپ ان سے زیادہ مصروف تو نہیں. ایک جہاز سے اترے دوسرے پہ چڑھ گئے، اس سے اترے تیسرے پہ چڑھ گئے. یہ کوئی زندگی ہے بھائی؟ مختصر سے زندگی کے لیے اپنے آپ کو اتنا امبیلنس کر دینا کہ گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہو تو فوراً ٹھیک کراتے. اپنے بیلنس دا پتہ نہیں کتھوں دا کتھے آؤٹ ہویا پہ، اس کو بھی تو بیلنس کرو.
بچے کو عزت دو، وہ آیت اس کے متوجہ ہو جاؤ، جی بیٹا۔ اور بچوں کو میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ میرے نبی کو ملنے جب بیٹی فاطمہ آتی، مہینے بعد نہیں آتی تھیں، ہر دوسرے دن، نال تک گھر ایسے، تو میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، چارپائی پر لیٹے ہیں، جو ہی فاطمہ پہ نظر پڑتی کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے، اور وہیں کھڑے نہیں ہوتے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اور حضرت فاطمہ کو وہیں دروازے پر ہی ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور دیکھو یہاں بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے لا کر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے۔ یہ سلوک تھا ماں بطور باپ اپنی بیٹی کے ساتھ۔ عزت ان کے اندر ڈالو گے تو عزت واپس آئے گی۔ یہ ہمارے گھروں میں ٹینشنیں ہیں تو ماں بھی ڈانٹ رہی ہے، باپ بھی ڈانٹ رہا ہے، ماں بھی تھپڑ مار رہی، پیو بھی تھپڑ مار رہا ہے۔ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر تھے، رات کا ٹائم، حضرت حسن کی آنکھ کھلی، کہا ماں جی پانی پینا ہے، تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگی، تو ہم نے کہا فاطمہ لیٹ جا۔ آپ نے گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا، آپ نے پانی نہیں لیا، اب باہر گئے، حضرت علی کی بیمار بکری کھڑی تھی، دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا، آپ نے ہاتھ لگایا، وہ دودھ سے بھر گئے، پھر آپ نے دودھ نکالا، گلاس بھر دیا، اندر آئے تو حسین بھی جاگ گئے تھے، وہ دوڑ کے آگے آ گئے، تو آپ نے کہا تو پیچھے ہو جا۔ تو بیٹی نے کہا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ نہیں، میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نے پہلے مانگا، اس کو پہلے دوں گا۔ تو آپ نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا، فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا۔ پھر کہا فاطمہ تو، میں، یہ دونوں، اور یہ جو سویا ہوا ہے، علی سوئے رہے جاگے نہیں، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ بچے نے پانی مانگا، میرے نبی نے دودھ دیا، کہ اگر تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے تو اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر پورا کرو، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اسی بات پہ ماں اور بیٹی میں لڑائی ہو رہی، چھوٹی بیٹی میں نے یہ نہیں پہننا، وہ ماں کہتے ہیں ایو ہی پواونا ہے، میں دیکھتا ہوں نا اپنے گھروں میں اپنے پوتے نے، بس وہ کہتے میں نے یہ نہیں پہننا، وہ ماں کہہ رہی نہیں تو نے یہی پہننا ہے۔ وہ بے وقوف، اگر انہوں تو نیلے دی بجائے ساوا پاون دیتے کیڑی قیامت آ گئی۔ اتنی بے وقوف مائیں ہیں آج کل۔ یہ جو موبائل ہے نا، اس نے ماؤں کی عقل چھین لی، سب سے قیمتی سرمایہ کو اٹھا کے پھینک دیا کوڑے کے ڈھیر پر۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اولاد کو اتنا پروٹوکول دو گے تو پھر وہ واپس آئے گا، پھر وہ آپ کو عزت دیں گے۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے، ان کی کنیت ہے ابو سعید، بیٹا تھا سعید، فرمایا کرتے تھے میں نفل پڑھ رہا ہوں اور میرا بیٹا سعید مجھے بلاتا ہے تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا ہوں، نفل توڑ دیتا ہوں۔ تو اہم اولاد کو رگڑے دیتے رہتے ہیں، پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ ہمیں رگڑے دیتے ہیں، پھر وہ ہمارا جی میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، کوئی تعویذ دو۔ ہن تعویذ میں کی کہا کتوں دیواں تعویذ، تم نے پہلے ان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، وہ کہاں سے نکلے؟ تو بھائی بہنوں، اسلام ایک زندگی ہے، بڑی خوبصورت زندگی، جس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ عبادات اور فرائض تو مختصر ہیں، 5 نمازوں کے بعد اوور، حج کے بعد دوسرے کا مطالبہ کوئی نہیں، زکوٰۃ دینے کے بعد دوبارہ مطالبہ کوئی نہیں، اور حج زکوٰۃ ہے بھی پیسے والے، 1 مہینے کے روزے کے بعد مطالبہ کوئی نہیں۔ لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا 24 گھنٹے مطالبہ ہے۔ ماں کے ساتھ کیسے ہو، باپ کے ساتھ کیسے ہو، بیوی کے ساتھ، بیوی کا خاوند کے ساتھ، پھر دونوں کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ ہو، یہ 24 گھنٹے کی زندگی۔ بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنا قرآن پڑھا کرو، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ جب اللہ آپ کو توفیق دے، تبلیغ میں 3 دن بھی لگانا شروع کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو، نماز نہ چھوٹے، کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو، تاکہ وہ جو
ہمارا اس دن کا عمل ہے، اس میں وہ نماز ادا نہ صحیح تو قضا میں ضرور آ جائے، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ پابندی بھی آ جائے گی، اور اپنی زبان سے گالی، غیبت، چغلی، طنز، طعنہ یہ نکال دو، تو دنیا بھی آپ سے پیار کرے گی، اللہ بھی آپ سے پیار کرے۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں پورے اسلام پہ چلنے والا بنا، عبادت والا اسلام بھی نصیب فرما اور اخلاق والا ایمان بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں کھانا کھلانے والا بنا، ہمیں میٹھا بولنے والا بنا، یا اللہ ہمیں صبر والا بنا، ہمیں معاف کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں سب کے لیے راحت بنا، ہمیں لوگوں کے لیے دکھ نہ بنا، ہمیں لوگوں کے لیے سکھ اور راحت بنا۔ یا اللہ ان تمام آنے والے بھائی بہن مستورات خواتین و حضرات کو اپنے محبوب والی پیاری زندگی نصیب فرما۔ اہل خانہ نے انتظام کیا، انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے جے ڈاٹ کی جماعت کو یا اللہ بہت جزائے خیر عطا فرما، یہ تیرے بندوں کو حج کرواتے ہیں اور کوئی اس پر پیسہ معاوضہ کاروباری نیت سے نہیں کرتے، محض خدمت سے کرتے ہیں، ان کے اس جذبے کو قبول فرما۔ سہیل بھائی ہیں، کامران بھائی ہیں، عرفان ہیں، یا ہمارے انصر ہیں اور باقی جتنے ہیں جو اس میں قریش بھائی ہمیشہ کھانے کھلاتے ہیں، یا اللہ ان سب کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما، ان کی اس خدمت کو ان کے لیے آخرت کا زاد راہ بنا، اور حجاج کی یہ خدمت ان کے حق میں جنت کے فیصلے کروا، اور یا اللہ حج کے بعد اپنی زندگی اپنی منشا کے یا ہماری زندگی اپنی منشا والی بنا دے، ہمارے اخلاق اچھے کر دے، ہمارے معاملات اچھے کر دے، ہماری عادات اچھی کر دے، ہمارے گھروں میں محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کو ختم فرما دے، جو ہمارے ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ عافیت سلامتی والا خاتمہ نصیب فرما۔ ان آنے والے خواتین و حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرما۔